پیرس فرانس کے 41 مربع میل شہر میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور اگرچہ پیرس دنیا کے سب سے فوری طور پر پہچانے اور جانے والے شہروں میں سے ایک ہے، لیکن اسی شہر کی سطح کے نیچے ایک پراسرار اندھیرا چھپا ہوا ہے۔ سرنگوں کی صدیوں پرانی بھول بھلائیاں جس میں لاکھوں لاشوں کی ہڈیاں موجود ہیں۔ یہ جگہ پیرس کیٹاکومبس کے نام سے مشہور ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ہر طرف انسانی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں پر انسانی رانوں کی ہڈیاں اور کہیں پر انسانی کھوپڑیاں آپ کو دکھائی دیں گی۔ یہ جگہ تقریباً انسانی ہڈیوں کے گودام کی طرح ہے۔ کبھی کبھی یہ ہڈیاں صرف ایک ڈھیر لگتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح لگتا ہے جس طرح ان کو سجا کے رکھا گیا ہے۔ وہاں دیواروں کے ساتھ ہزاروں ڈھانچے ہیں جن میں سے کچھ کے تو صرف ٹکڑے ہی باقی ہیں۔ ان کو دیکھ کے اس طرح لگتا ہے جس طرح فنکارانہ طور پر ان کو رکھا گیا ہے۔ ان سرنگوں میں 60 لاکھ لوگ دفن ہیں، باوجود اس کی یہ جگہ پیرس آئے ٹورسٹ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ دراصل کیٹاکومبس انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم مردہ انسانوں کی ایسی سرنگیں کہہ سکتے ہیں جہاں مرے ہوئے انسانوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں ہوں۔ یوں تو دنیا میں بہت سی کیٹاکومبس ہیں، لیکن پیرس کی کیٹاکومبس کافی مشہور ہے، جہاں آپ اس سرنگ میں اتر کر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ان مردہ لوگوں کی ہڈیوں کے ساتھ اپنی تصویریں بھی لے سکتے ہیں۔ آپ جس طرف بھی دیکھیں آپ کو ہڈیوں کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ ان سرنگوں میں بہت سارے گڑھے ہیں جن کی مجموعی لمبائی 200 کلومیٹر کے قریب ہے۔ ان کیٹاکومبس نے کئی زندہ انسانوں کو بھی نگل لیا، جو آج تک ایک راز بنا ہوا ہے۔ تاریخ کے مطابق 4 اور 5 صدی عیسوی میں فرانس کا یہ علاقہ رومن سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور آج کے فرانس کا دارالخلافہ پیرس اس وقت ایک چھوٹے سے قصبے کی صورت میں یہاں موجود تھا، جس کی دائیں جانب ایک قبرستان موجود تھا۔ چونکہ اس وقت یہاں انسانی آبادی بہت کم تعداد میں تھی، تو اس عہد میں مزید قبرستان بنانے کی بجائے لوگوں کو یہاں دفن کرنے کا سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیرس شہر بھی اپنے اوس پڑوس کے قصبوں کو اپنے اندر شامل کرتا رہا اور ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب فرانس کی حکومت نے محسوس کیا کہ میلوں رقبے پہ پھیلا ہوا رومن عہد کا یہ قبرستان شہر کے مرکز میں آ چکا ہے، تو انہوں نے اس کی جگہ تبدیل کرنے کے بارے میں منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان باقیات کو کسی اور جگہ منتقل کرتے ہوئے اس قبرستان کو شہر کا حصہ بنا دیا جائے۔ 1786 میں اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے 60 لاکھ افراد کی باقیات کو 6 سال کے عرصے میں یہاں سے تبدیل کر کے ایک نئے مقام پر منتقل کیا گیا، جسے سینٹ انوسینٹس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سرنگوں کے ایک خطرناک پہلو کی طرف۔ یہ کیٹاکومبس 200 میل تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں جانے والوں کو صرف ایک حد تک جانے کی اجازت ہے، جو کہ ان کیٹاکومبس کا صرف 1% حصہ بنتا ہے، کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ قدیم ہونے کی وجہ سے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ ان جگہوں پر جانے کی کوششیں کرتے ہیں، جہاں جانا بہت زیادہ خطرناک اور قانوناً جرم بھی ہے۔ ان ٹنلز کے اندر بہت سارے گڑھے یا ہولز ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ لوگ کہیں نہ کہیں سے ان ہولز کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، انتظامیہ چاہے جتنا بھی ان کو چھپانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ایک آدمی غیر قانونی طور پر ان کیٹاکومبس کو ایکسپلور کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ وہ تمام ویڈیوز ہیں جو اس شخص نے خود ریکارڈ کی تھی۔ ایک فرینچ ڈائریکٹر کو یہ تمام ویڈیو فوٹیجز فرانسس فری لینڈ نامی ایک شخص نے مہیا کی، جو خود ایک رات ان سرنگوں میں نئے راستوں کو دریافت کر رہا تھا، اور ٹھیک اسی رات اس کو ان سرنگوں میں ایک کیمرہ پڑا ہوا ملا۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والے کا تو کسی کو نہ پتہ چل سکا، لیکن وہ ویڈیو جو اس کیمرے میں موجود تھی وہ بہت زیادہ بھیانک تھی۔ اس ریکارڈنگ میں نظر آ رہے کمروں کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص ان کیٹاکومبس کی بہت اندر والے حصے تک جا پہنچا تھا۔ It's very bizarre. It's a point of view shot. Point of view shot is somebody just walking forwards with a camera. So basically he's filming what he's seeing very deep inside the catacombs. Other than the point of view shots are pictures of bones. Human bones.
فرانسس فری مین کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو بہت ہی عجیب و غریب ہے اور یہ ایک ایسے اینگل سے شوٹ کی گئی ہے جس کو ہم پوائنٹ آف ویو شاٹ کہتے ہیں۔ پوائنٹ آف ویو شاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان چلتے ہوئے کیمرے سے عکس بندی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو وہ اس طرح ہے کہ یہ ویڈیو اسی طرح ہی شوٹ ہوئی جس طرح وہ دیکھ رہا تھا سامنے سے آنے والی ہر چیز کو۔ اس ویڈیو میں پوائنٹ آف ویو شاٹس اور انسانی ہڈیاں اور باقیات آپ کو نظر آئیں گی۔ This person occasionally stops and he photographs bones, often in the shape of an arrow. These arrows point in a direction. Occasionally also he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep. فرانسس فری لینڈ کا کہنا تھا کہ یہ شخص کئی جگہوں پر رک کر ویڈیو کو ریکارڈ کرتا، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ہڈیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ شخص ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں پر ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ انسان کیٹاکومبس کی بہت گہرائی تک جا پہنچا تھا۔ تھوڑا سا آگے جانے پر اس شخص کو دیوار پر ایک ایسی پینٹنگ دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کسی شخص کو لٹکایا گیا ہو۔ یہ چل کر اس شخص کو انسانی باقیات اور ہڈیاں اور بھی ملتی رہیں، جو کہ زیادہ حیرانی والی بات نہیں تھی، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کیٹاکومبس میں 60 لاکھ سے زائد لاشوں کو دفنایا گیا ہے۔ لیکن ویڈیو کے ایک سین میں جا کر اس شخص کی سانس تیز ہو جاتی ہے۔ اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جس سے اس شخص کے اوسان خطا ہو گئے تھے، یہ تو کوئی نہیں جان سکا۔ ان کچھ تو اس شخص نے ایسا ضرور دیکھا تھا کہ وہ شخص وہاں سے بہت تیزی سے بھاگنے لگا، اور ظاہری سی بات ہے کہ جن راستوں سے وہ یہاں تک آیا تھا ان راستوں کو بھی وہ بھول چکا تھا۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص کسی چیز سے بہت بری طرح سے ڈر چکا تھا، اور وہ اسی ڈر میں اپنا کیمرہ وہیں پھینک دیتا ہے اور اسی کیمرے میں وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ بھاگ کر کتنا دور گیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ کیمرہ تب تک ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے جب تک اس کی ٹیپ اور بیٹری ختم نہیں ہو جاتی۔ فرانسس فری لینڈ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس ویڈیو میں ہمیں جو انسانی ہڈیاں اور باقیات نظر آتی ہیں وہ ان کیٹاکومبس کے 1% حصے میں نہیں ملتی جو عوام کے لیے کھولا گیا ہے۔ فرانسس فری لینڈ کی ٹیم ان ویڈیوز کے اندر ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر اور ان کیٹاکومبس کے نقشے کا جائزہ لینے سے یہ پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ شخص کیٹاکومبس کے ایک ایسے حصے میں تھا جو 300 فٹ نیچے ہے۔ چنانچہ فرانسس فری لینڈ اور ان کی ٹیم بھی اسی جگہ پر جانے کا منصوبہ بناتی ہے جہاں پر وہ شخص ایکسپلور کر رہا تھا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ٹارچز کی ایکسٹرا بیٹریز بھی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اتنا نیچے تک جانے کے بعد ان کو یقین تھا کہ ان کو دوبارہ بیٹریز نہیں مل سکیں گی۔ فرانسس فری لینڈ اور وہ فرینچ ڈائریکٹر بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن 6 گھنٹے کی لگاتار انویسٹیگیشن کے باوجود ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اور ان کی ٹیم بھی اب تنگ آ گئی تھی، اور کچھ لوگ تو اب یہ بھی شک کر رہے تھے کہ فرانسس نے یہ کہانی خود ہی بنائی ہے۔ اب وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کو ٹارچز کی بیٹری بھی لو ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ لوگ وہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اندر جانا تو آسان تھا لیکن باہر آنا بہت مشکل۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے جانے والے تھے، فرانسس کو وہی پینٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے جو اس شخص کی ویڈیو میں تھی، اور پینٹنگ ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی، لیکن انہیں پھر بھی وہ چیز نظر نہیں آئی جو کہ اس شخص نے دیکھی تھی، جس کو دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اور اسی خوف میں وہ اپنا کیمرہ بھی پھینک گیا تھا۔ ٹارچز کی بیٹری کم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنا کام روکنا پڑا اور وہ واپس کیٹاکومب سے باہر آ گئے۔ اس انویسٹیگیشن کو ٹی وی پر 12 گھنٹوں تک لائیو دکھایا گیا تھا۔ اس کیمرے سے ملی ہوئی ویڈیو کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہو سکتا ہے کسی چور یا ڈاکو کو دیکھ لیا ہو، کیونکہ چور ڈاکو بھی ایسی جگہوں پر اپنے ٹھکانے بناتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نیچے گھبراہٹ اور گھٹن کی وجہ سے وہ شخص اپنا کیمرہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات جاننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔